تمامی حضرات سے گزارش کروں گا جو چلے جانا چاہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے میں شاعر خوش الحان نعت خوان رسول بلبل ہندوستان جناب منظر بھوپالی صاحب کو پیش کر رہا ہوں، جو آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں، اور آپ ان سے ہدیہ نعت پاک سماعت کریں۔ ان کے آنے سے قبل بس اتنا کہوں گا کہ بیمار محبت کو نہ بیمار محمد کو دوا دو نہ دعا دو۔ ایک دفعہ جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ بیمار محمد کو دعا دو نہ دوا دو، اس کو تو مدینے کی فقط راہ بتا دو۔ جھوم کر کہیے بیمار محمد کو دعا دو نہ دوا دو، اس کو تو مدینے کی فقط راہ بتا دو۔ عشق نبی کا جام اب رندوں کو پلا دو، دیوانوں کی کچھ اور تم دیوانگی بڑھا دو۔ اور منظر یہاں آئے ہیں بڑے شوق سے حضرات، محفل میں اسی وقت کوئی نعت سنا دو۔ آپ کے سامنے جناب منظر بھوپالی صاحب۔ ایک عرصے بعد میرا نصیب پھر جاگا کہ ان ماہران کے قدموں میں بیٹھنے کا مجھے موقع عطا فرمایا خالد صاحب نے، امجد خان صاحب نے اور MBT نے۔ میں جب پہلی بار آج سے 30 سال پہلے حاضر ہوا تھا تو میرا تعارف اس شہر سے ہوا تھا، اور اس کے بعد امان اللہ خان صاحب غازی ملیہ سے ہوا تھا۔ وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اور یہ دن پہ دن آگے بڑھ کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، دنیا میں جہاں جہاں گیا ہوں وہاں ایک بات پوری ذمہ داری سے کہا کہ حیدرآباد وہ مرکز ہے جسے ہندوستان کا مسلمان اپنی آنکھوں میں اٹھاتا ہے۔ یہاں ہماری اسلامی تہذیب پوری طرح محفوظ ہے۔ اگر کوئی چھوٹا سا مندر بناتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے دلوں میں اتنی روشنی ہے کہ وہ کبھی ہمارے دلوں کو اندھیروں میں کی طرف لے جا ہی نہیں سکتے۔ یہ حیدرآباد کا کردار رہا ہے۔ یہ چار مینار کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اور ہم اسے اٹھا کر کہاں لے جائیں گے اس کا اندازہ بھی نہیں لگے گا، مگر اسے وہی رہنے دیجیے تاکہ ہندوستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ حیدرآباد کے مسلمان اتنے سیکولر ہیں کہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو چھوڑتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے محترم برکاتی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو بڑی شخصیت ہیں، ہندوستان کے عالم دین ہیں، ساری دنیا ان کے قدموں میں ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ غلطی کی ہے، مجھے معاف کیجیے گا، جب رشدی آ رہا تھا تو سب سے زیادہ مخالفت ہم ہی لوگوں نے کر دی۔ اسے آنے دیتے پھر اس کی واپسی جانے کا راستے سارے بند جاتے اور اسے یہی شہید کر دیا جاتا، مگر غلطی تو ہم ہی لوگ کرتے ہیں کہ پہلے سے چلانے لگے کہ وہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کے لیے ضروری تھا کہ وہ اگر آ جاتا تو ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان سے واپس نہیں جانے دیتا، مگر ہمارے ہاتھ سے موقع نکل گیا۔ انشاءاللہ پھر موقع آئے گا، پھر ہم اس کو سمجھ لیں گے، ابھی وقت ہے۔ مجھے نعت پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے، چند شعر پیش کر رہا ہوں، آپ سمجھے گا۔ دنیا بہت دعوے کرتی ہے کہ ہم چاند پہ گئے، ہم نے خلاؤں کو سمجھنے لگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا ہماری پھول کو ابھی تک چھو نہیں پائی ہے اور تا قیامت تک چھو نہیں پائی ہے۔ اگر میرا یہ شعر اچھا ہے تو میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں جو دعائیں سنواتا ہوں۔ لاگت میلا تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلافت پہنچے، تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلافت پہنچے، تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلافت پہنچے، تم گئے چاند
تک پہنچے، یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر، یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے، یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے۔ حضرات ایک 4 شعر بالکل نئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پہلی بار پڑھ رہا ہوں، سماعت ہو جائے۔ جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اپنے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، نور کو اپنے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے۔ اور حضرات یہ شعر دیکھیے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے کعبہ، اس نے قرآن میں ہر لفظ مکمل کر کے، اس نے قرآن میں ہر لفظ مکمل کر کے، اس کو ہر ایک صحیفے سے الگ رکھا ہے، اس کو ہر ایک صحیفے سے الگ رکھا ہے، اپنے محبوب کو معراج کی عظمت دے کر، اپنے محبوب کو معراج کی عظمت دے کر، سب رسولوں کے حوالے سے الگ رکھا ہے، سب رسولوں کے حوالے سے الگ رکھا ہے، سب رسولوں کے حوالے سے الگ رکھا ہے۔ اور چند شعر پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ یہ کائنات خدا کی، خدا محمد کا، یہ کائنات خدا کی، خدا محمد کا، قرآن میں بھی لکھا مرتبہ محمد کا، قرآن میں بھی لکھا مرتبہ محمد کا، زمانے سب تیرے امراض دور ہو جائیں، زمانے تیرے سب امراض دور ہو جائیں، ذرا سا چھول جو دستے شفا محمد کا، ذرا سا چھولے جو دستے شفا محمد کا،
جہاں میں سب سے بڑی صرف سیرت ہے، جہاں میں سب سے بڑی صرف سیرت ہے، جہاں میں سب سے بھلا مرتبہ